دیکھیں، ویسے تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تک کے تمام تر جو احوال ہیں نہایت ہی سنگین ہیں، نہایت ہی حساس ہیں۔ یزیدی افواج کی جانب سے اہل بیت اطہار کے لیے جو سختیاں پیش کی گئی تھیں ان سختیوں میں اضافہ کر دیا گیا جب 2 محرم الحرام کو یزید کی فوج کے لشکر جو کہ 1000 کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن ادھر اہل بیت اطہار کے چند افراد تھے، وہ بھی چھوٹے بچے، خواتین بھی شامل تھیں، تو سب سے پہلے انہوں نے 6 محرم الحرام تک جو حالات اور واقعات کر دیے تھے ان میں پانی کا بند کر دینا، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر محاصرہ کر لیا، اور حتیٰ کہ ان کے خیموں کو فوجی یعنی یزید کی فوج نے گھیرے میں لے لیا تھا، نہ ان کے آنے کا راستہ تھا نہ ان کے جانے کا راستہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور کیا کیا کہ بنیادی طور پر جو ایک انسانی حقوق ہوتے ہیں ان ظالموں نے ان کی حق تلفی کی، یعنی پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، انہوں نے اہل بیت اطہار سے پانی کو بھی دور رکھا، اور اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی ایک جینے کے لیے بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، یزیدی فوج کی جانب سے وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آئے روز یزید کی جانب سے یہ ہدایات ملتی رہیں ان کو کہ ان کا محاصرہ کیا جائے، اور فوجی دستوں پہ دستے بھیجے جاتے رہے، حتیٰ کہ جب کئی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جانب ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آپ مکمل محاصرے میں آ گئے ہیں، آپ کے مکمل خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، لہذا اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ یزید کے درمیان اور امام علی مقام کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ نظریات کا اختلاف تھا۔ امام علی مقام نے کبھی کرسی کی جانب دیکھا ہی نہ تھا، انہیں کیا کرسی کی ضرورت ہوگی جن کے لئے میرے آقا نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پیش آتی؟ آپ نے فرمایا کہ جو تیرا نظریہ ہے، تیرا مزاج ہے، تیری طبیعت ہے، قرآن کی مخالفت میں، حدیث کی مخالفت میں ہے، قرآن کی مخالفت میں ہے، لہٰذا مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ تو وہی بنے گا نا کہ جو اسلام کو پھیلانے والا ہوگا، دین کو بچانے والا ہوگا، محبت کو عام کرنے والا ہوگا۔ تو 6 محرم الحرام تک کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب یزید کی جانب سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ پھر لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جان تو دی جا سکتی ہے مگر نانا سے کیا ہوا وعدہ میں نہیں توڑ سکتا، کیونکہ نانا جان نے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے، جب جانے لگے نا تو لوگوں نے روکا بھی صحیح، لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ جی آپ جا رہے ہیں تو ہم ان کو جانتے ہیں یہ بے وفائی کریں گے۔ تو ابن اسیر کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 17 پر یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری کی جلد 6 صفحہ نمبر 219 پر یہ بات موجود ہے، البدایہ و نہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 163 پر یہ بات موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے خواب میں بھی میرے نانا جان آ چکے ہیں، اور فرمایا کہ اے میرے پیارے شہزادے، اے میرے پیارے بیٹے، وہاں جا کر ثابت قدم رہنا، کیونکہ دین کو بچانا بھی آپ نے ہے، اسلام کو پھیلانا بھی آپ نے ہے۔ سب کچھ بند ہونے کے باوجود امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ جان جائے تو جائے مگر میں اپنے ضمیر پر اور اپنے ایمان پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کروں گا، کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہ 6 محرم الحرام جو آج کا دن ہے اہل بیت اطہار پر نہایت سختی والا دن تھا، پانی بھی بند ہے، آمد و رفت کا راستہ بھی بند ہے، حتیٰ کہ جہاں خیمے لگائے گئے، جہاں بیبیاں موجود ہیں ان خیموں کو بھی محاصرے میں لے لیا گیا۔ تو آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، ظالم کو مٹانا ہے، باطل کو مٹانا ہے، جان قربان کر دیں گے، اپنے اہل و عیال قربان کر دیں گے، مگر آج اگر امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا تو پھر رہتی دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ جی اگر کوئی ظالم ہے تو سر کو جھکا لو، کہیں پر باطل ہے تو جھک جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا میں جان دے کر اس بات کا پیغام دے کے جا رہا ہوں، اور یہی درس ہے محرم الحرام کا، یہی درس ہے کربلا کا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں جان دے کر یہ بیان کر کے جا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور نواصِ رسول جان دے دیتے ہیں مگر ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکاتے۔ سبحان اللہ۔